بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ الناصر صلاح الدین ایوبی بن یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی تھے جو 20 سال تک قائم رہی۔ صلاح الدین ایوبی 1138 میں کردستان کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ اب عراق میں شامل ہے۔ 1193 میں دمشق میں فوت ہوئے۔ ان کی قبر مسجد بنو امیہ کے احاطے میں واقع ہے۔ شروع میں وہ مسلمان سپہ سالار نور الدین زنگی کی فوج کے کمانڈر تھے۔ وہ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں شامل تھے۔ مصر فتح ہونے کے بعد انہیں مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ مصر کی فتح کے بعد فاطمی حکمرانوں کے محلات کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ محلات تعلیمی اداروں میں تبدیل کیا گیا۔ مدارس قائم کیے گئے۔ ان میں طلبہ کی رہائش، کھانے پینے کا انتظام کیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے سادہ زندگی گزاری۔ ریشم کا لباس کبھی نہیں پہنا۔ سادگی سے زندگی بسر کی۔ تمام جواہرات اور سونے کے برتن بیت المال میں جمع کروا دیے۔ اسی زمانے میں صلاح الدین نے یمن فتح کیا۔ نور الدین زنگی کے بعد وہ اسلامی حکومت کے سربراہ بنے تھے۔ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم میں مشہور ترین جرنیل فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ ان کی حکومت مصر، شام، یمن، عراق، حجاز کے علاقوں پر تھی۔ صلاح الدین کی بہادری، فیاضی، حسن اخلاق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائیوں میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ بیت المقدس کی فتح ان کی زندگی کی بڑی خواہش تھی۔ صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں صلیبیوں کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس آزاد کرایا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ صلیبی جنگیں کئی سالوں سے جاری تھیں۔ جب وہ مصر کے حکمران تھے تو اس وقت صلیبی جنگ کے سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ صلح ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود صلیبی مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے صلاح الدین نے اپنی فوجوں کو ستمبر 1187 میں بیت المقدس پہنچا دیا۔ صلاح الدین نے صلیبیوں کو خون خرابے سے اجتناب کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ وہ پرامن طریقے سے ہتھیار ڈال دیں۔ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے مذاکرات کرے، مگر صلیبی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ تیر اندازوں نے تیر برسا کر حملے کا آغاز کیا۔ منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری شروع کی۔ 29 ستمبر کو صلاح الدین کی فوجوں نے شہر کی ایک دیوار کو گرا لیا۔ رینالڈ صلیبی فوجوں کو لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین نے اس کا تعاقب کیا اور دبوچ لے، جہاں پر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ اس میں 30,000 صلیبی مارے گئے اور اتنے ہی قید کر لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا۔ سلطان نے اس کا سر اپنے تلوار سے خود قلم کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا۔ صلاح الدین نے قسم کھائی تھی کہ اس کا سر خود اپنے ہاتھوں سے قلم کرے گا۔ اس فتح کے بعد اسلامی فوجیں صلیبوں کے علاقوں پر قبضہ کرتی گئی۔ حطین کی فتح کے بعد 1 ہفتے کی جنگ میں صلاح الدین نے بیت المقدس کی جنگ میں صلیبیوں کی متحدی فوجوں کو شکست فاش دی۔ صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے، صلاح الدین سے رحم کی اپیل کی۔ اس طرح 88 سال بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ فلسطین سے صلیبیوں کا خاتمہ ہوا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد صلیبی حکومت بھی ختم ہو گئی، جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی۔ اس کے بعد یروشلم میں بھی صلیبی حکومت ختم ہو گئی۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا شاندار کارنامہ پایا۔ صلاح الدین نے نور الدین زنگی کا بنایا ہوا ممبر خود اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصیٰ میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش پوری ہوئی۔ صلاح الدین پہلے مسلمان حکمران ہیں جو 2 مقدس مسجدوں کے نگہبان کہلائے۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی مسلمان حکمران ثابت ہوئے۔ انہوں نے ظرف دیہ لے کر عیسائیوں کو امان دی۔ عیسائی زائرین کو بیت المقدس کی زیارت کرنے کی کھلی اجازت دی۔ عیسائیوں سے اچھا اسلامی سلوک کیا۔ بیت المقدس پر مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی۔ آخر میں ترک عثمانی فلسطین کے حکمران تھے۔ 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازشوں سے فلسطین میں یہودیوں کی ناجائز حکومت بنی۔ 1967 کی اسرائیل عرب جنگ میں یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا جو اب تک جاری ہے۔ یا اقصیٰ ہم شرمندہ ہیں۔